ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو موضوع اس سے پہلے چل رہا ہے، جس پر 8 خطبے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ اسلام کی اخلاقی اقدار، سیرت طیبہ کی روشنی میں 8 خطبے اسلامی اقدار کے حوالے سے میں نے عرض کیے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی شخص ان اخلاقی قدروں کو پامال کرے گا، نظر انداز کرے گا اور اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا، تو اس کا جو انجام ہونے والا ہے، معراج کے اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ فرمایا اور ہمیں اس چیز کی خبر دی کہ اگر کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرے گا، ان اخلاقی قدروں کو پامال کرے گا جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے دی ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس چیز پر ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس چیز پر ایمان ہے کہ ان کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر جملہ بالکل حق اور سچ ہے، تو پھر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشاہدات کے حوالے سے، جو سفر معراج میں آپ کو مشاہدات کروائے گئے، تو جو باتیں آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہم ان کو بطور عقیدہ ہی صرف نہیں بلکہ بطور ایمان کے یقین کے درجے میں ان کو تسلیم کریں۔ اور میں پیچھے بھی اس موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو واقعتاً اپنے ایمان اور یقین کا حصہ بنائیں تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو جائے۔ یہ ہمارے اندر جو مسئلے ہیں، جو خامیاں ہیں اور جو کردار ہمارا سامنے آ رہا ہے فرد اور قوم کا، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس دین کو ایک نسلی مسلمان کے طور پر قبول کیا ہوا ہے، ایک عقیدے کے طور پر قبول کیا ہوا ہے، ایمان کا حصہ نہیں اس کو بنایا۔ اب سنیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت اور دوزخ اور مختلف اس سفر کے اندر جو مشاہدات فرمائے، ان کا تذکرہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل حدیثیں، میں صرف 2 حدیثوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک حدیث جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، طویل حدیث ہے۔ خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے سفر معراج کا ہمارے سامنے تذکرہ فرمائیے۔ صحابہ نے سوال کیا، اور دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان دونوں طویل روایتوں کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا کی جو خبریں ہمیں دی ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ ہے، اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے
اس بات کو بطور ایمان کے قبول کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو آپ نے فرما دیا اس میں کوئی سر منہ بھی انحراف نہیں ہوگا، آپ کی فرمائی ہوئی ہر بات حق اور سچ ہے۔ اگر یہ بات اسی طرح ہے اور یقیناً اسی طرح ہے تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خبروں کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور اس کے نتیجے میں اپنے سماجی رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر کے اندر طویل حدیثیں ہیں، میں اس کا صرف جو ایک موضوع کی مناسبت سے ضروری حصہ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، غیر ضروری تو خیر اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو فضائل والی چیزیں ہیں ان کو ذرا چھوڑتے ہوئے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق ہمارے سماجی رویوں اور ان کے انجام کے ساتھ ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ آغاز میں جب جبریل امین کے ساتھ میں آسمان دنیا پر میں نے قدم رکھا تو پہلی ملاقات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل سے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، خوش آمدید کہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آدم علیہ السلام کو اس اصل شکل کے اندر دیکھا جس میں ان کو پیدا کیا گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جب ان کے پاس ان کی اولاد اور نسل میں سے نیک لوگوں کی روحوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی ایک ملاقات اپنے باپ آدم علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے۔ تو جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس نیک لوگوں کی ان کی اولاد میں سے ارواح کو پیش کیا جاتا تو اس پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ نیک اور پاک روح ہے، اس کو علیین میں لے جاؤ، خاص مقام ہے۔ اور اگر کوئی ان کی اولاد میں سے کسی ایسے شخص کی روح کو پیش کیا جاتا جس کے کردار ٹھیک نہیں تھے تو فرماتے کہ یہ خبیث روح ہے، اس کو سجین کے اندر لے جاؤ۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ میں ہم ذلیل اور رسوا نہ ہوں تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے باپ کی نظر میں ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ خبر ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایسا ہوگا، اور میں نے ایسا مشاہدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے مشاہدات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں جب آگے بڑھا جبریل امین کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر بدبودار کھانے جو ہیں ان کو کھا رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا میں، جبریل سے پوچھا کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو حلال پاک اور طیب دسترخوان کو چھوڑ کر بدبودار گلے سڑے اور گھٹیا کھانوں پر اکتفا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسری بدکار عورتوں کے ہاں رات گزاریں گے، جو حلال اور حرام کی تمیز کو نظر انداز کر دیں گے، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں۔ یعنی یہ تمثیلی انداز میں گویا کہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تو قیامت کے دن اور اس کے بعد جو جنت اور دوزخ کا ان کے لیے فیصلہ ہوگا تو ان کا عذاب کیا ہوگا۔ وہ زندگی اور وہ دنیا کے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے کہ وہ مسلسل ایسے لوگ جو ہیں وہ بدبودار کھانے کھانے پر ان کو مجبور کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ بات ہمیں بتا دی گئی، اب اگر اس کے باوجود بھی
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے، جائز کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف جائے، تو ہر چیز تو اللہ کے رسول نے یہاں کی باتیں بھی بتا دیں اور اس دنیا کی اور انجام کی ساری باتیں جو ہیں ان سے ہمیں آگاہ فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جبریل کے ساتھ کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہیں، اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو سود کھائیں گے، سود کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے۔ اب جسم کتنا ہے اور کوٹھڑیوں کی طرح ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ حرام جس کو دنیا کے اندر انہوں نے حلال کیا تھا، جائز بنایا تھا اپنے لیے، دلیلیں گڑی تھیں اپنے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے فتوے لیے تھے جو ان کی چاہت کے مطابق فتوے دیں۔ بڑے لوگ ہیں اس دور کے اندر بھی حلال کو حرام کرنے والے اور حرام کو حلال کرنے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا انجام ذکر فرما دیا، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل واضح طور پر قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے یتخبطہ الشیطان، شیطان من المس، ایسے مخبوط الحواس ہوں گے گویا کہ شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، خدا کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہو، یہ سود میں سے جو باقی رہ گئے چھوڑ دو اس کو۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو سودی کاروبار کرتے تھے عرب کے اندر کہ جو باقی ہو چکا سو ہو چکا، آپ باقی دستبردار ہو جاؤ اگر تم مومن ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ ایمان کی قوت، ایمان نے کس طرح عربوں کی تقدیر کو بدلا ہے۔ یک لخت حکم نازل ہوا اور اگلے ہی لمحے لوگوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ شراب کا حکم نازل ہوا تو مدینہ کی گلیوں کے نالیوں کے اندر لوگوں نے شراب بہا دی۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کی طاقت ہے کہ ایک لمحہ بھی ان کو اپنے اس طرز عمل سے رجوع کرنے میں نہیں لگا اور فوراً جو ہے وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہا ہے۔ اور اللہ کے رسول جب تک نہیں تھا حکم ٹھیک ہے، لیکن جب حکم آ گیا تو فوری طور پر اس سے دستبردار ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر یہ تم نے سود خوری ترک نہیں کی، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے اور سود کا لین دین کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو خدا اور رسول کے ساتھ براہ راست جنگ کے اندر ہے۔ خود سوچئے کہ کیا کسی کی اوقات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے اور اس جنگ کو جیت سکے۔ تو اتنا بڑا ڈراوا جو ہے دیا گیا، بات کو واضح کیا گیا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کچھ آگے بڑھا تو جبریل امین کے ساتھ میں نے ایک اور مشاہدہ یہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ پتھر ان کی آنتوں کو، ان کے معدے کو اور جسم کو چیر کر نیچے سے نکل رہے ہیں، پھر ڈالے جاتے ہیں، نکل رہے ہیں، مسلسل یہی عمل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سوال کیا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟
عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً ہتھیا لیتے ہیں. یہ دوسروں کا مال ہتھیانے والے لوگ، ڈاکے ڈالنے والے لوگ، لوگوں کو شعور نہیں ہے تو ان کو بے شعور رکھ کے ان کے مال پر قبضہ کرنے والے لوگ، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے والے لوگ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مالوں کی کثرت نے ہلاک کر دیا لوگوں کو، اور انت ہی نہیں ہے اس کا. یہ ابھی واقعہ ادھر آپ کے ساتھ ہی ہوا ہے کنال ویو کے اندر. تفصیلات تو آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، میں اس تفصیلات سے قطع نظر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ مال کی ہوس نے لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ انسان کی قدر ہی ختم ہو گئی. اس قبر کی مٹی کے سوا انسان کے پیٹ کو کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم اگر ایک وادی اس کے پاس ہو نا اس کی ملکیت میں، اور اگر اس کی تربیت نہیں ہے تو وہ چاہے گا کہ دوسری وادی بھی اس کو مل جائے، اور اگر دوسری اس کے پاس آ جائے تو تیسری کی خواہش کرے گا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پیٹ کی بھوک کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی، ختم کرے گی، اس سے پہلے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ان لوگوں کے منہ سے پتھر ڈالے جاتے ہیں اور نیچے سے نکل رہے ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، دوسروں کا حق نوچنے والے لوگ ہیں. قرآن میں ہے نا اللہ رب العزت فرماتا ہے فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دینے والا ہے، اس کے حق کو کھانے والا ہے، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا شخص ہے. انجام اپنا دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا منظر ہمیں اس دنیا کے اندر دکھا دیا کہ وہاں یہ حال ہوگا ایسے لوگوں کا. اب اگر کوئی شخص پھر بھی اس سے باز نہیں آتا تو واللہ عالم وہ اپنی فکر کرے کہ وہ اہل ایمان میں شامل بھی ہے کہ نہیں ہے. ویسے بظاہر تو وہ مسلمانوں میں ہے، بطور عقیدے کہ وہ مسلمان شمار ہوگا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہوگا، لیکن انجام اس کا کیا ہونے والا ہے؟ اسی امت کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ان کے انجام کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں نے اور آگے بڑھا تو میں نے ایک اور منظر دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کے انگاروں سے کاٹی جا رہی ہیں. آگ کو کینچی بنا دیا گیا ہے، انگاروں کو چھری اور کینچی کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بھیانک سزا مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جبریل امین عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہیں. یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ دانشور ہیں جس کے اندر سارے لوگ آ جائیں گے. وہ صحافی ہیں، وہ اینکر ہیں، وہ سرپنچ ہے جس کی بات کو لوگ سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. صرف مولویوں کا رگڑا لگانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ جو بھی اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اور اس امت کے اندر جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے کوئی سوشل سٹیٹس دیا ہے اور لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، قدر کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان کا اور صلاحیت کا اور اپنی چرب زبانی سے لوگوں کا حق مارتا ہے، لوگوں کو غلط طرف لے کر جاتا ہے. اگر وہ خطیب ہے تو مجرم ہے، اگر وہ صحافی ہے جس نے اپنا قلم بیچا ہوا ہے
وہ خطیب جو, وہ جج جو اپنے فیصلوں کی قیمت وصول کرتا ہے, وہ دانشور جو اپنی دانش کو لوگوں کے ہاں فروخت کر دیتا ہے, یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ایسے لوگوں کی وہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی تھیں اور مثبت کی بجائے منفی انداز میں استعمال ہوئی ہیں, تو اللہ رب العزت کے حبیب نے جو منظر اپنے نبی کو دکھایا, اللہ رب العزت نے جو منظر حضور کو دکھایا, وہ یہ ایسے لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. فکر کریں وہ لوگ, میں اور آپ سارے کسی نہ کسی درجے میں یہ مقام ہم کو حاصل ہے. کبھی خاندان کے اندر وہ مقام مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے, کبھی اپنے محکمے کے اندر حاصل ہوتا ہے, کبھی کسی اور جگہ اور کسی اور مقام پر. تو ذمہ دار ہیں ہم سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن اس کا جو دائرہ ہے اس کے اندر اس سے سوال ہوگا. تو فکر کرنی چاہیے ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر وہاں کا ہمارے سامنے بیان فرمایا. ایک اور منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضور نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے, اور ابھی وہ پوری طرح ٹھیک ہو کے اس درد سے نکلنے بھی نہیں بھی آدمی پاتا کہ دوبارہ پھر اس کا ٹھیک ہونے کے بعد پھر سر کچلا جاتا ہے. بار بار ایسے ہی ہو رہا ہے. فرمایا کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں, یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے لیے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے سے انکار کرنے والے لوگ, فرض نمازوں کو چھوڑنے والے لوگ. یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج معراج کی نسبت سے میں بات کر رہا ہوں تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ نماز اسی معراج کا تحفہ ہے. اللہ کے رسول کی معراج تو یہ ہوئی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور مسجد اقصیٰ سے لامکان, کہ جس کی حقیقتوں سے صرف ہم اتنا ہی آگاہ ہیں جتنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا. تو حضور کی معراج تو وہ ہے, لیکن حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے امتی اور بندہ مومن کی معراج وہ نماز ہے. الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. یہ اس کو اللہ کا اتنا قرب عطا فرماتی ہے جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے. نماز میں ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. ایسا مقام بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, سفر معراج کے تناظر میں یہ بھی ایک بہت بڑا میسج اور سبق ہے جو ہمیں سیکھنا ہے اور جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا ہے جو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا, لیکن وہ اس کے اندر اور لکڑیاں ڈال رہا ہے, اپنے وزن میں اور اضافہ کر رہا ہے, اور اس کو اٹھانے میں وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون شخص ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ نے جن چیزوں کا ان کو امین بنایا تو اس امانت کے اندر ان لوگوں نے خیانت کی, لیکن پھر بھی باز نہیں آتے کہ بجائے اس کے کہ ان امانتوں کی فکر کریں جو ان کے پاس ہیں, اور امانتیں چاہتے ہیں کہ ان کو ہڑپ کرنے کے لیے اور امانتوں کے طلبگار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر امانت و دیانت کی بجائے خیانت کی زندگی گزاری. اور میں اکثر یہ حدیث, یہ بڑا معجزانہ قسم کا کلمہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا دین لمن لا امانت لہ, اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر امانت اور دیانت نہیں ہے. اور جس قوم کا حال یہ ہو
کہ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسے ہی لوگوں نے فرض کر لی ہیں. جس طرح میں پیچھے بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں دڑائی مان ہوتا ہے. استغفر اللہ. اسی طرح ایک اور بات بھی اس قوم کے اندر، آپ اخلاقی زوال کی حالت دیکھیں. ہماری اخلاقی حالت کیا ہے کہ لوگ حرام خوروں کے بارے میں بہت اچھے جملے استعمال کرتے ہیں. کوئی بات نہیں جی، اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. جب قوم کا اخلاقی زوال یہ ہو، جب قوم کی اخلاقی حالت یہ ہو، اخلاقی گراوٹ یہ ہو، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اپنی تباہی تو ہم اپنے ہاتھوں لا رہے ہیں. ایسے بد دیانت لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں وہاں کا منظر بیان فرما رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر وہاں پر دیکھا. میں بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 8 جمعے آپ نے اخلاقی اقدار کے حوالے سے سماعت فرمائے ہیں، اور ان اخلاقی قدروں کو پامال کرنے کے نتائج بھی آج سفر معراج کے اندر اللہ کے رسول کے جو مشاہدات ہیں ان کی صورت میں آپ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے بڑی تیز دار، جو ہر آنے جانے والے کے کپڑوں کو پھاڑ رہی ہے، اس کے جسم کو لو لہان کر رہی ہے، اور اس آدمی کو چیر پھاڑ رہی ہے. تو آپ نے سوال کیا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رستوں کو تنگ کیا. رستوں میں بیٹھنے والے لوگ، رستوں کو تنگ کرنے والے لوگ، آنے جانے والی خواتین اور آنے جانے والے مسافروں کے لیے مصیبت بننے والے لوگ. بازاروں کی حالت دیکھیے تو کس طرح باقاعدہ سرکاری جگہ پر جو سب لوگوں کا رائٹ اور حق ہے، کس طرح لوگ اس میں سیڑھیاں بناتے ہیں، گٹر بناتے ہیں، تھڑے بناتے ہیں اور پھٹے باہر رکھتے ہیں، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ ڈنڈے بھی باہر نکال کے چھتریاں تانتے ہیں. اور سڑک اگر 40 فٹ ہے تو تقریباً 10 فٹ باقی بچے گی، دونوں طرف سے لوگوں نے کیپچر کی ہوتی ہے. اور حج بھی کیے ہوئے ہم نے اور عمرے بھی کیے ہوئے، اور مطمئن ہیں. عجیب و غریب قسم کے ہمارے ضمیر ہیں جو سب کچھ کرنے کے بعد بھی بڑی آسانی کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنا ہے ہمیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی خبر ہمیں دے رہے ہیں. نہیں ہم جانتے کہ کتنی نمازوں پر یہ ایک عمل باری ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کے لیے، کسی کے لیے بھی، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کسی کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں، آسانیاں فراہم کرتے ہیں، تو میں اور آپ تو شاید اس چیز سے آگاہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کتنی نمازیں اور حج اور عمروں سے باری وہ آپ کی وہ نیکی ہوگی کہ آپ نے انسانوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی. بڑی گہری بات ہے. قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کی ایک نیکی اتنی باری ہو جائے کہ وہ بڑی بڑی بظاہر نظر آنے والی نیکیوں پر برتری لے جائے. اس لیے کسی بھی چیز کو ہمیں حقیر اور ذلیل نہیں جاننا. سفر معراج میں یہ سبق ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا جو منظر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اس منظر کو ہم ایمان کی اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں بھی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اختیار بھی کریں. آخری بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر وہاں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ چھاتیوں سے باندھ کر لٹکائی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جبریل یہ کون بد نصیب عورتیں ہیں؟ یہ 8 مارچ عورت مارچ ہوا ہے نا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرانس کے جھنڈے لہرانے والے اور یورپ کی نمائندگی کرنے والی یہ بیبیاں کون ہیں؟ دین اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے
خود مغرب اور یورپ کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، رو رہے ہیں، خود وہ لوگ رو رہے ہیں۔ اور اب جو تباہی سماجی سطح پر ادھر آئی ہے وہ یہاں پر لانا چاہتے ہیں، اور یہ پیسے لے کر یہ موم بتی گروپ، سیکولر بیبیاں، خواتین، یہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبختوں کا انجام وہاں جو دیکھا وہ ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ یہ عورت مارچ، یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے، یہ موضوع نہیں، آج پھر کسی دن بات کر لیں گے، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پوچھا کیا جبریل یہ کون بد نصیب عورتیں ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ وہ بدکار عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو پامال کیا، فروخت کیا، اور دوسروں کے بستر گرم کیے، انہوں نے ان حدود کو توڑا جو خدا اور رسول کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا یہ منظر ہمارے سامنے بیان فرمایا اور ہمیں یہ تربیت دی کہ دیکھو اپنے کردار کی حفاظت کرنا، جو شخص اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنے کردار کی، زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، کہ جب کوئی شخص مرد اور عورت بدکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایمان مومن نہیں رہتا وہ شخص، حتیٰ کہ وہ واپس اپنے رب کی طرف رجوع کرے، وہ توبہ کرے تو پھر ایمان واپس اس کے جسم میں آتا ہے۔ معمولی گناہ ہے کہ جس کی طرف یہ لوگ پوری امت کو اور لوگوں کو، مسلمانوں کے معاشروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معراج کی اس رات میں اور اس سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا، تاکہ ہم دنیا کے اندر اپنے ایک ایک عمل کے حوالے سے جو اس کا انجام ہے اس کو زبان رسالت سے خود سن لیں، اور اگر ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر ایمان ہے تو پھر ہمارے رویوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ رات پوری ایسی کروٹیں بدلتے ہوئے گزار رہی ہیں، تو فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے، آج آپ بستر پر ٹک کے سو نہیں رہی، آرام نہیں کر رہے؟ عرض کی اللہ کے رسول وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ قبر مردے کو دباتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ گئی۔ فرمایا کہ عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قبر کافر کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں، اس کی روح کو اذیت کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ جہاں تک بندہ مومن کا حال ہے تو اس کو تو وہ اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنی آغوش میں بچے کو لیتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا اتنا ایمان اور یقین اللہ کے پیغمبر کی ایک بات پر کہ رات کی نیند اڑ گئی ہے، اور میں اور آپ ساری باتیں سنتے رہیں اور ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے، اور جب تک اس کمی کو ہم دور نہیں کر لیتے ایمان کا وہ درجہ ہم کو نصیب نہیں ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی وہ منزل نصیب فرما کہ ہم اپنے پیغمبر کی باتوں کو سنیں تو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں ان کو اترتا ہوا محسوس بھی کریں۔ آمین یا رب العالمین۔